اوریا صاحب یہ ہے، ایک تو جو ابھی عاطف خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس میں میری معلومات تو یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو ٹورزم کے حوالے سے بہت اچھی تجاویز دیں، خان صاحب متاثر ہوئے، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ منسٹری لے لیں، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے لیکن خان صاحب کو انکار نہیں کر سکے. تو جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے. بہرحال شوکت یوسف زئی صاحب کا نقطہ نظر مختلف ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے لیے. بہرحال اوریا صاحب یہ جو منسٹریز تبدیل کرتے ہیں، اب جب وہاں کی آپ صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کافی سارے مسائل تو جو پورٹ فولیوز تبدیل کرنے سے ہوئے ہیں. اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ خوراک کے وزیر ہیں کلندر لودھی صاحب، پہلے بھی وہ خوراک کے وزیر رہے لیکن اس وقت بھی اس محکمے کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکے، اور اب بھی جو ہے وہ ان کی کارکردگی کوئی شاندار نہیں ہے، اور آٹے کا بحران اور نان بھائیوں کی ہڑتالیں اور یہ پچھلے دور میں ہم نے دیکھی، لیکن ان کی منسٹری تبدیل نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلتھ کے منسٹر تھے شام انعام اللہ صاحب، انہوں نے بڑے زبردست کام کیے، دور دراز تک انہوں نے ہیلتھ کی فیسلٹیز لے کر گئے، ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کو ایک چھوٹی سی منسٹری دے دی گئی ہے. تو یہ منسٹریاں کس بنیاد پہ تبدیل ہوتی ہیں اوریا صاحب؟ ہر صوبے کی حساب سے اپنی اپنی امپورٹنس والی منسٹریاں ہیں. مطلب پنجاب کے اندر اگر وہ منسٹری لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہ کہے گا مجھے اریگیشن کی منسٹری دے دو، اس لیے کہ آپ وہاں لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. اچھا، بلوچستان کے اندر فوڈ کی منسٹری بہت اہم ہے. وہ وہاں کہتے ہیں غنم محکمہ کہتے ہیں، مطلب پٹھان لوگ وہاں پشتون لوگ کہتے ہیں. یہ اسی طرح فوڈ کی منسٹری جو ہے یہاں بھی اہم ہے، کیونکہ فوڈ کی منسٹری کیوں ہے، وہ بارڈرنگ افغانستان کی وجہ سے بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر آپ کے جو پرمٹس وہ ہوتے ہیں اس طرح. ٹورزم بہت اہم ترین منسٹری ہے، آپ اندازہ کریں کے پی کے حساب سے، کیونکہ پاکستان کا جو 70% کے قریب ٹورزم ہے وہ سارے کا سارا وہ کے پی کے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا علاقہ. سر انوائرمنٹ کے بعد سب سے کم بجٹ اس منسٹری کا ہے انوائرمنٹ کے بعد، اور ظاہر ہے الیکٹورل پالیٹکس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاید یہ انتخابی اہمیت کی حامل نہیں ہے یہ منسٹری. اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا تھا سر. جی اچھا دیکھیں، دو طرح کے بجٹ، ایک ہے ڈیولپمنٹ. میں نے سمجھتا ہے اصل میں نا منسٹری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر آپ پورے اس سے اندر یا منسٹری ہوتی ہے یا پھر چیف منسٹر ہوتا ہے، ٹھیک. اگر یا تو آپ چیف منسٹر کی سلاٹ کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد ورنہ منسٹروں کا کام جو ہے آپس میں کہاں رکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے اندر آپ سروس دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کے اندر بہت بڑا سب سے بڑے امپلائر ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر، سب سے بڑے کسی بھی صوبے سے. اسی لیے ان کو ٹرانسفر، پوسٹنگ، وہ لوگوں کے کام، تعلقات کے ہزار طرح کے وہ کام ہے اس کے اندر آ سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ صرف ایک ہی ہو گیا ہوا ہے پاکستان کی پوری پالیٹکس کا، کہ پاکستان کی پوری پالیٹکس میں جو کام بیوروکریسی کرنا ہے یا نیچے چھوٹے افسروں نے کرنا ہے یا جو وہ کام اصل منسٹر سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہے. اگر یہ سارے کے سارے منسٹر جو ہے وہ پالیسی میکنگ تک محدود رکھیں اپنے آپ کو اور بتائیں کہ ہم نے پالیسی بنانی ہے اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹولی ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، ٹارگٹس دینے ہیں، ٹارگٹ کی اچیومنٹ کی مانیٹرنگ سپرویژن کرنی ہے، تو پھر تو کسی منسٹری میں کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ چونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر آ جاتے ہیں، ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں آ جاتے ہیں، وہ مختلف قسم کے پروجیکٹس، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں آ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ گئی. ورنہ منسٹری کا کوئی نہیں. اگر عاطف خان صاحب کو مسئلہ ہوگا نا تو منسٹری سے نہیں ہوگا، وہ کوئی اس سے بالا چیز ہو سکتی ہے، وہاں کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، مزید کوئی خواہش، خوب سے خوب تر کی خواہش ہو سکتی ہے، ورنہ منسٹری سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن ایک تاثر ارشاد صاحب یہ ہے خیبر پختونخوا میں کہ محمود خان صاحب شفاف آدمی تو ہیں، وہ کرپشن نہیں کر رہے یا کرپٹ نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ تمام وزراء کو ساتھ ملا کر نہیں چل رہے جیسے پرویز خٹک صاحب کر رہے تھے. پرویز خٹک صاحب نے زیادہ تر اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، وہ بعض چیزوں کو وہ بہت سمجھتے تھے، لیکن سارے منسٹرز کو آنرشپ دے کے ساتھ ملا کے بھی چلتے تھے، جو کہ محمود خان صاحب سے نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے منسٹر جو ہیں وہ ناراض ہیں. کوئی 5-6 کا نام تو عاطف خان صاحب کے ساتھ دیا جا رہا ہے، پھر ان کے کوئی فیملی کے لوگ ہیں، اب شہرام صاحب بھی ان کی فیملی کے. تو کیا خیبر پختونخوا میں سب ٹھیک ہے یا کوئی پریشانی کی بات ہے حکومت کے لیے، خیبر پختونخوا حکومت کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے؟ پنجاب کے صوبے میں آپ کے پاس 10-11 ووٹوں کا فرق ہے ٹوٹل، اور 20 کا ایک گروپ سامنے آتا ہے اور وہ الگ میٹنگز کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا جا رہا. وزیر اعلیٰ ٹائم طے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ملاقات منسوخ ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک تو پارٹی پر گرفت کمزور نظر آتی ہے. دوسرا یہ جو بحران ہے، آٹے کا بحران مثلا لے لیتے ہیں، اور چیزوں کے علاوہ کہ اس میں سمگلنگ ہوئی ہے، اس میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اس میں ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، مافیاز کا ہے.
سب سے زیادہ جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ کمزور انتظامی گرفت ہے کہ حکومت کے اداروں کی ایڈمنسٹریشن کی کہیں پہ گرفت ہی نہیں ہے، ذخیرہ اندوزوں پہ کوئی گرفت نہیں ہے، سمگلر پہ کوئی گرفت نہیں ہے، جو محکمہ ہے خوراک کا جس نے گندم تقسیم کرنی تھی اس پر کسی کی گرفت نہیں ہے کہ وہ اگر مگر ان سب کی حکومت پر گرفت ہے، یہ منوا لیتے ہیں اپنے مطالبات۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انارکی کی کیفیت ودن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، جو ایک ایسے ملک کے لیے جو کرپشن سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دہشت گردی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انڈیا کا جس کو مقابلہ درپیش ہے، جس کے اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کر حکومت کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نکالنا چاہتی ہے، وہاں اگر اس طرح کی صورتحال ہو، انتظامی گرفت کمزور ہو، پارٹی کے اندر انارکی کی کیفیت ہو، حکومت کے وزراء جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہوں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھی بات ہے۔ اس کا تدارک خان صاحب بھی کر سکتے ہیں یا خان صاحب کے دوست کر سکتے ہیں۔ رائٹ سر، میں اس کا چونکہ مجھے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا، نواب حسان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس کا آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے یا شوکت صاحب کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں پوائنٹ؟ پھر میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے ایشو کی طرف۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب منسٹریز آپ دیتے ہیں، جیسے اب شہرام تربیت صاحب کے پاس پچھلی دفعہ ہیلتھ منسٹری تھی، تو اگر انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا تو پھر ان کو ریپیٹ کیوں نہیں کی؟ اگلی مرتبہ آپ نے ان کو دوسری منسٹری دے دی، اور جب آپ نے ان کو دوسری منسٹری دی جس میں بی آر ٹی منصوبہ جو ہے ان پر الزام ہے کہ اس کو فوکس نہیں کر سکے اور اس میں نقصان ہوا اور اس سے وزیر اعلیٰ ان سے ناراض تھے، پھر آپ نے ان کی منسٹری تبدیل کر دی اور دوبارہ آپ نے ان کو ہیلتھ دے دی، تو یہ کیا قرآن دازی ہوتی ہے سر، یا کوئی پرفارمنس کی بنیاد پر منسٹریاں دی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اس دفعہ جب ہماری 2/3 اکثریت کے ساتھ ہم آئے جی، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ نہیں بلکہ میں آپ کو 100% یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ شہرام ترکی صاحب نے بھی کہا کہ میں ہیلتھ نہیں لینا چاہتا، اور عاطف خان نے بھی کہا تھا کہ میں ایجوکیشن نہیں لینا چاہتا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے ایک نے بلدیات چوائس کی اور دوسرے نے ٹورزم اور سپورٹس کو چوائس کیا۔ جی، آپ یقین کریں یہ میری خواہش تھی کہ میں ٹورزم لے لوں اور سپورٹس لے لوں، میں سپورٹس میں انٹرسٹڈ ہے کیونکہ میں خود سپورٹس مین رہا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں سپورٹس کی دنیا کو آباد کروں اور زیادہ سے زیادہ گراؤنڈز آباد کروں، میری خواہش تھی، لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ انفارمیشن میں رہیں، حالانکہ میں ہیلتھ چلا چکا تھا 1 سال پہلے، اور جو میری پرفارمنس تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا 13-14 میں۔ تو یہ جو ہے نا، لیکن پارٹی کے جب ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنا ذاتی ووٹ تو اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم اپنے ذاتی ووٹوں سے آئے ہیں، پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے، عمران خان کا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ جب آپ پارٹی کے ووٹ سے آ کے آپ پارٹی کو آنکھیں دکھائیں گے تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے مجھے 4 سال انہوں نے وزارت نہیں دی پچھلی حکومت میں خاموش رہا، میں نے کبھی میرے منہ سے ایک بات بھی نہیں پارٹی کو کون جبکہ میں سب سے سینئر ہوں، میں یہ جو بھی ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ طریقہ یہ ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم سب کی رسائی ہے ان تک، اور جن لوگوں کو گریوینسز ہیں یا وہ ہیں تو وہ اپنے لیڈر سے ملے، ان سے بات کریں، یہی طریقہ ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر۔ لیکن اگر ہم جا کے میڈیا کے اوپر ایک الگ گروپ بنا کے پیش کریں گے جیسے پنجاب میں ہوا، تو اس سے اب کیا، یہ اگر عمران خان ان کی بات مانتا ہے اگر کسی مجبوری کے تحت، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہی بلیک میلنگ میں آ جاتا ہے نا انسان۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے اور اچھی طریقہ جو پارلیمانی سسٹم ہمارا ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ آپ کے گریوینسز ہیں، آپ پہلے تو اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اپنے پارٹی کو بتائیں، پارٹی سے مسئلہ نہیں عمران خان کو بتائیں، اس کے بعد اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد میرے خیال سے جو بھی انسان اگر کرے تو اوکے۔ ایک میں مختصر بریک لیا۔ نواب حسان صاحب، 2 چیزیں، ایک تو سی ایم صاحب نے کہہ دیا کہ جی کرپشن بہت بڑھ گئی ہے اور ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی، اس کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں، لیکن فردوس عاشق امان صاحبہ تو کہتی ہیں کہ یہ سازش ہے حکومت کے خلاف یہ جو آئی ہے، اور یہ مینوفیکچرڈ ہے رپورٹ، یہ جو ہے وہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے خود اس رپورٹ میں، اور اس کو جو مختلف انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کرپشن بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کا اس پر ٹیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کہ یہ جو میڈم کہہ رہی ہے کہ کرپشن اتنی نہیں ہوئی 5 سال میں جتنی ان کی 1.5 سال میں ہوئی ہے، اور اس ملک کو جس طریقے سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، آپ کو سب کو دنیا کو پتا ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا
کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اس لیے کہ جب حکومت ایسی آتی ہے اور ایسے لوگ آ جاتے ہیں جس کو پتہ نہیں ہے کہ کیسی حکومت چلائی جاتی ہے، تو ہر جگہ ہر طرف یہی آواز آ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کلپ میں نے بھی دیکھی ہے کہ عمران خان کے سامنے ایک بندہ آ جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے. یہ ان سے حکومت چل ہی نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے، اے بی سی کا پتہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جن کے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ الگ الگ میٹنگیں کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر کسی اور کا مینڈیٹ ان کو مل جاتا ہے تو یہ بڑے ڈرامے کرتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ہر چیز کا اس ملک میں ابھی بحران ہو گیا ہے کہ ان کے آنے سے چینی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، سبزی کا بحران ہے، کھانے پینے کی اور چیزوں کا بحران اتنا چل چکا ہے کہ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے. یہ جب نکلے وزیر اعظم ہاؤس سے تو ان کو پتہ چلے کہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے وزیر اعظم کی ہوتی ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی. اگر ان غریب سے پوچھیں جس کی 15,000 20,000 تنخواہ ہے وہ کیسے گزارا کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سادگی پسند ہوں. سادگی پسند کا اتنی بڑی تنخواہ نواز صاحب یہ باتیں آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن برقرار رہے اور آپ کی دکان چلتی رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے انٹرویو میں. ذرا سن لیجئے وہ کیا کے بارے میں سنیے ذرا عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. The problem they are facing is from an entrenched, corrupt status quo. We are up against a corrupt status quo which ruled Pakistan for 30 years. They do not want the government to succeed because us succeeding means not just them out of power, but they will end up in jails, which some of them already are.